ونڈرفل انفو کے معزز دوستو السلام علیکم۔ میں ہوں محمد اشفاق اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، ہدہد زیر زمین پوشیدہ کون کون سی چیزیں دیکھ سکتا ہے؟ ہدہد اپنی شادی کیسے کرتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد سے کیا کام لیتے تھے؟ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کیوں اپنا خط ملکہ بلقیس تک پہنچایا؟ یہی آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ونڈرفل انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کرنا مت بھولیں۔ پیارے دوستو، ہدہد ایک بہت نایاب اور خوبصورت ترین پرندہ ہے۔ یہ ایشیا، افریقہ اور یورپ میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس کا سفید، کالا اور گلابی مائل بھورا رنگ اسے دوسرے پرندوں سے ممتاز کرتا ہے۔ اس کے سر پر ایک شاہی تاج کی مانند ایک تاج بنا ہوتا ہے۔ یہ تاج مالٹا اور کالے کلر پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کا جسم رنگ برنگے پنکھوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے جسم پر سفید اور سیاہ دھاریاں نمایاں ہوتی ہیں۔ اس کے 2 پنجے ہوتے ہیں اور ہر پنجہ 4 انگلیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کی لمبائی 25 سے 32 سینٹی میٹر جبکہ اس کے پنکھوں کا پین 44 سے 48 سینٹی میٹر تک ہوتا ہے۔ اس کا وزن 46 سے 89 گرام تک ہو سکتا ہے۔ اس کی اوسطاً عمر 10 سال تک ہوتی ہے۔ یہ پرندہ ویران وادیوں اور بلند ترین پہاڑوں کی چوٹیوں پر موجود درختوں پر اپنا گھونسلہ بناتا ہے۔ یہ اپنی نوکیلی اور تیز دھار والی چونچ سے درختوں پر ایسی کاری ضربے پیوست کرتا ہے جیسے ایک لکڑہارا اپنا کام سر انجام دینے میں بخوبی مصروف ہو۔ ایک مکمل سوراخ کرنے اور اپنا گھونسلہ بنانے میں مسلسل 3 ہفتوں کی محنت درکار ہوتی ہے، اور پھر بارشوں اور آندھیوں سے محفوظ اپنا ٹھکانہ بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک ہدہد اپنی پوری زندگی میں صرف ایک بار ہی جوڑا بناتا ہے۔ اگر اس کا ساتھی ساتھ چھوڑ جائے یا کسی حادثے کا شکار ہو جائے تو یہ ساری زندگی اکیلا رہنا پسند کرتا ہے۔ مادہ ہدہد 6 سے 8 انڈے دیتی ہے۔ انڈوں سے بچے نکلنے کے بعد نر اور مادہ دونوں ہی بچوں کی دیکھ بھال اور پرورش کی ذمہ داری نبھاتے ہیں۔ تقریباً 3 سے 4 ہفتوں کے دوران بچے اپنے گھونسلوں سے باہر آ جاتے ہیں۔ پوری طرح خود مختار ہونے کے لیے مزید 2 ہفتے والدین کی زیر نگرانی رہتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں ہدہد کی 7 انواع کو دریافت کیا گیا ہے۔ کیڑے مکوڑوں، چھوٹے مینڈکوں اور چھوٹے جانداروں کو اپنی خوراک بآسانی بنا لیتا ہے۔ اس کام میں اس کی لمبی، تیز اور مضبوط چونچ بخوبی ساتھ نبھاتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے پرندوں کے انڈے اور ان کے بچوں کو بھی اپنی خوراک کے طور پر استعمال کر لیتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر تھے جنہیں رب کائنات نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات اور حیوانات پر بھی حکومت عطا کی تھی۔ 970 قبل مسیح ملک شام اور فلسطین پر ان کی حکومت قائم تھی۔ ہدہد کو مرغ سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پرندہ بھی ان کی فوج کا حصہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد سے زیر زمین پانی ڈھونڈنے کا کام لیتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی ہدہد دور دیسوں کی خبریں لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا کرتا تھا۔ جب کبھی لشکر کسی علاقے میں ٹھہر جاتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد کو پانی کی تلاش کا حکم دیتے۔ جب یہ پرندہ پانی کی نشاندہی کرتا تو لشکر میں موجود انسانوں اور جنوں کے ذریعے زمین کھود کر پانی کو حاصل کیا جاتا۔ ہدہد ایک ایسا پرندہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں پورے جاہ و جلال کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ انسان، جنات، حیوانات کے نمائندے بھی موجود تھے، لیکن پرندوں میں ہدہد موجود نہ تھا۔ فرمایا، کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو موجود نہیں پاتا؟ اگر وہ واقعی غیر حاضر ہے تو اس کو سخت سزا دوں گا یا پھر ذبح کر ڈالوں گا، ورنہ وہ اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ بیان کرے۔ اسی غضب میں تھے کہ ہدہد حاضر ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سوال پر کہنے لگا کہ میں ایک یقینی خبر لایا ہوں جسے آپ نہیں جانتے۔ وہ یہ کہ سبا کے ملک پر ایک ملکہ حکمرانی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سب کچھ دے رکھا ہے۔
اور اس کا تخت نہایت عظیم الشان ہے۔ ملکہ اور اس کی قوم سورج کی پوجا کرتے ہیں، وہ الہ واحد کی عبادت نہیں کرتے۔ شیطان نے ان کی سورج پرستی کو ان کے لیے نمایاں بنا دیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ خبر سن کر فرمایا کہ تیری سچائی کا ابھی علم ہو جائے گا، میرا خط لے جا اور اس کو ان تک پہنچا اور انتظار کر کے وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد خط لے کر اڑا اور خط ملکہ کے سامنے پھینک دیا۔ ملکہ خط پڑھ کر اہل دربار سے کہنے لگی کہ ابھی ابھی یہ خط سلیمان علیہ السلام کی جانب سے آیا ہے، جو اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے، جو بڑا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ خط کا مضمون یہ ہے کہ تم سرکشی کا اظہار نہ کرو اور میرے پاس تابعدار ہو کر آ جاؤ۔ وزیروں مشیروں نے کہا، جہاں تک مرعوب ہونے کا تعلق ہے اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم طاقتور اور جنگی قوت کے مالک ہیں، البتہ آخری فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے، جو مناسب سمجھیں فیصلہ فرمائیں۔ ملکہ نے کہا، بے شک ہم طاقتور ہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام کے معاملے میں ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ پہلے اپنے نمائندے بھیجوں جو اس کی خدمت میں تحائف پیش کریں، اس سے اس کی شان و شوکت اور مزاج کا اندازہ لگائیں کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اگر واقعی قوت اور شوکت کے مالک ہیں تو پھر ان سے لڑنا فضول ہے، کیونکہ فاتح بادشاہوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی شہر میں فاتحانہ طور پر داخل ہوتے ہیں تو اس شہر کو برباد اور باعزت شہریوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، اور ہمیشہ کی طرح ہم آج بھی امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو نہ صرف آپ کو پسند آئی ہوگی بلکہ آپ کے علم میں بے پناہ اضافے کا باعث بھی بنی ہوگی۔ اور اگر ایسا ہے تو کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔